اچھا، فضائی مخلوق کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک ڈسکشن آج کل تو بہت زیادہ چل رہی ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بھائی کیا یہ جو زمین ہے ہماری، اس کے علاوہ بھی اوپر ہم دیکھیں جتنے مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کیا ان کے اندر بھی کوئی جاندار کہیں آباد ہو سکتے نہیں ہو سکتے؟ اس میں قرآنی پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اسلامی اور دینی پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ اچھا، چونکہ سائنسدان تو بہت تحقیق کر رہے ہیں اور ان کو بہت سی جگہوں کے اوپر کچھ شواہدات بھی ایسے ملے ہیں کہ جیسے وہاں کوئی جاندار کہیں پہلے کہیں رہی ہے نہیں رہی ہے. جیسے مارس کے حوالے سے بڑا مشہور ہے آج کل کہ جب مارس کی کچھ فوٹوگرافس ایسی آئی ہیں کہ وہاں پر جس ڈیزائن پہ یہاں پیرامڈز بنے ہوئے ہیں مصر کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی وہاں کچھ عمارت نظر آئی، تو جس سے ایک اندازہ لگایا گیا کہ شاید وہاں کوئی جاندار مخلوق پہلے کبھی رہی ہے جس نے یہ بنائے ہوں، کیونکہ وہ پیرامڈز ڈیزائن کا بالکل وہاں ایک چھوٹی سی عمارت نظر آئی. تو ایک سوال ہے جس کی تحقیقات جاری ہیں. اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ان قریب، یہ میں آپ کو ابھی ایک پیش گوئی بتا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ پیش گوئی میری نہیں ہے، وہ پیش گوئی اللہ رب العزت کی ہے. وہ یہ ہے کہ ان قریب آپ دیکھیے گا کہ سائنسدان بھی اس نتیجے پر پہنچیں گے اور آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ جو زمین اور آسمان عربی میں کہتے ہیں سر سے اوپر جتنی بھی جگہ ہے، یہ جو آسمان ہے زمین کے اوپر، سر سے اوپر جتنی بھی ایریا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر مخلوقات اللہ کی نظر آئیں گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، کئی مقامات میں اس چیز کا ذکر کر دیا ہے. اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو 1400-1500 سال سے مسلمان ایمان رکھتا ہوا آ رہا ہے اس پر کہ اللہ نے جو قرآن میں ذکر کیا وہ یہ کیا کہ اس زمین پر بھی جاندار ہے، اور اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان کے بیچ میں بھی کثیر جاندار ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب وہ چند آیات ہیں، اس کا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سب سے پہلے سورہ شورا آیت نمبر 29، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں تھوڑا سا لکھتا ہوں پھر سمجھیے گا. اللہ نے فرمایا اللہ کی آیات ہے خلق السماوات، کہ اللہ تعالیٰ نے سماوات پیدا کیے، سر سے اوپر سماوات، بہت سی اللہ کی بہت بڑی کائنات ہے. والارض، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، اللہ کی نشانی ہے. وما بث فیہما من دابہ، وما بث فیہما من دابہ، اس لفظ کو سمجھیے گا. اللہ نے فرمایا اور اللہ نے بسائے ہیں فیہما، ان دونوں کے درمیان، یعنی یہ زمین اور آسمانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بسائے ہیں من دابہ، بہت سے جاندار. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھی جانداروں کو بسایا ہے، اور زمین کے اوپر جو سماوات ہے اس کے اندر بھی کثیر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے بسایا. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ شورا کی جو میں نے بیان کی، واضح نتیجہ دے رہی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کا جب ذکر کیا تو اس مخلوقات کو اس زمین کے اندر محدود نہیں کیا، بلکہ اللہ نے بیان کر دیا کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کے بیچ میں بھی اپنی بہت سی جاندار مخلوقات کو آباد کی ہے. یہ آیت نمبر 1. اب آیت نمبر 2 دیکھیے گا، یہ سورہ نحل آیت نمبر 49، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، يَسْجُدُ، سجدہ کرتے ہیں، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں کے درمیان، آسمانوں میں اور زمین میں ہے، من دابہ، آسمانوں اور زمین میں کون ہے؟ من دابہ والملائکہ، آسمانوں اور زمین میں کون کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جاندار، والملائکہ، اور فرشتے. دابہ عربی کے اندر انسان کو بھی کہتے ہیں. دابہ عربی میں جتنے بھی حیوانات، جتنی بھی جاندار مخلوق ایسے عربی میں دابہ کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنے بھی دابہ ہیں، جاندار مخلوقات ہیں اور فرشتے ہیں، سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں، زمین میں بھی ہے، آسمانوں کے اندر بھی ہیں، اور وہ اللہ کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 2 ہے.
اچھا، اسی طریقے سے ایک تیسری آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ضرور ارشاد فرمائی ہے کہ جتنی بھی نشانیاں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں اس کائنات کے حوالے سے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کلام سچ ہے اللہ کا، اور ظاہر ہے جو نشانیاں اللہ نے ذکر کی ہیں ان نشانیوں تک انسانوں کی رسائی ہوگی ہی ہوگی تاکہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ کلام اللہ کا سچ ہے۔ ایک تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے، چاہے وہ نشانی ابھی تک آنکھوں سے ہم نے نہ دیکھی ہوں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے، لیکن ایک وقت وہ بھی ضرور آئے گا کہ جتنی بھی خبر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، جو نشانیاں بیان کی ہیں، آنکھوں سے لوگ دیکھیں گے۔ اس کا بھی ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَلِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سورہ انعام میں، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اللہ نے ارشاد فرمایا ہر خبر، ہم نے جو بھی خبر بیان کی ہے، مستقر اس کا ایک وقت ہے، ہر خبر کے لیے ایک وقت ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُ، ان قریب تمہیں سب علم ہوگا، ہر چیز کے بارے میں تمہیں علم ہوگا۔ تو اس لیے یہ دونوں آیتوں کو ملا کر کے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس زمین کے اندر جاندار کو محدود نہیں کیا، بلکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اس زمین اور آسمانوں کے بیچ میں بھی اللہ نے بہت سے جاندار بسائے ہوئے، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کا ایک وقت ہے جس پر وہ خبر ظاہر ہوگی، آنکھوں سے انسان دیکھیں گے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں علم ہوگا۔ لہٰذا ان دونوں کا نتیجے کے طور پر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ بہت قریب، بہت جلد آپ دیکھیں گے، آنکھوں سے دیکھا جائے گا کہ اس زمین کے اوپر بھی کئی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، جاندار مخلوقات ہیں، ہم کہیں گے کہ سائنس نے دریافت کر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا قرآن پاک یہ ایسا نہیں ہے کہ جو مفہوم ہے کوئی ہم نیا مفہوم نکال رہے ہیں قرآن سے۔ آپ جتنے بھی بڑے اکابرین کو پڑھیں گے، اس آیت کی شرح پہ مفسرین کو پڑھیں گے، تمام علماء یہ ذکر کر کے جا چکے ہیں کہ زمین کے علاوہ بھی آسمانوں کے بیچ میں بھی اللہ کی بہت جاندار مخلوقات ہیں جو آباد ہیں، یہ کوئی نیا مفہوم نہیں ہے۔